السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سورہ نحل کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ سورہ نحل کی ہم آج آیت نمبر 15 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ گزارش کی، قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 ہے اور قرآن مجید کے سورتوں کے 7 گروپس میں سے یہ تیسرے گروپ کی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 15 سورتیں ہیں، 14 مکی اور 1 مدنی۔ یہ بھی بقیہ تمام 14 مکی سورتوں کی طرح ایک جوڑے کا حصہ ہے۔ اس کا دوسرا حصہ، اس کا دوسرا زوج پارٹنر سورہ بنی اسرائیل ہے، کہ جو اگلی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں چند وہ باتیں کہ جو اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، وہ سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ نسبتاً بیان کی گئی ہیں، جیسے اخلاقیات کے بنیادی اصول، جیسے ہجرت کا معاملہ، اور جیسے یہود سے خطاب، ان کے بارے میں ریفرنس۔ اس سورہ مبارکہ کے کچھ الگ نمایاں پہلو بھی ہیں، اور یہ ہم ہمیشہ جوڑوں میں دیکھیں گے، یا آپ کہیے کہ اکثر دیکھیں گے کہ کچھ مضامین ہیں کہ جو دونوں جوڑا صورتوں میں مشترک ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے کہ جو دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صورتوں کے اپنے بھی کچھ نمایاں پہلو ہوتے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اور معاملات کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں جو ایک نمایاں پہلو ہم کو نظر آتا ہے، وہ ہے اللہ کی ان نعمتوں کا بیان کہ جن کا تذکرہ کر کے اللہ تعالی ہم بندوں کو بالعموم اور خاص طور پر ان مشرکین کو بالخصوص کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کی عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں کہ ایک جانب اللہ ہے کہ وہ تمہیں ان تمام نعمتوں سے نواز رہا ہے بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا کوئی حق تھا، اور ایک تم ہو کہ اس سے پہلو دہی اختیار کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، اسے اگنور کر رہے ہو۔ چنانچہ یہ مضمون ہے کہ جو ہم پڑھ رہے تھے، اور یہ مضمون اس سبق میں بھی جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں، ان تمید بکم، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر لڑک نہ جائے، جھک نہ پڑے، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اس نے نہریں جاری کر دیں، دریا جاری کر دیے، اور سبلن، راستے نکال دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ جب تم سفر کرو تو تمہارے لیے سفر کرنے کے لیے راستے موجود ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی، یہ سائنس کی کتاب نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دیتے ہوئے، لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہوئے، بعض ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جو مانی نہیں جا سکتی کہ اس زمانے کے کسی شخص کے علم میں ہوں گی، کہ جس زمانے میں ابھی سائنس کا نام و نشانی نہیں تھا، اور لوگ دنیا کے بارے میں اس طرح کی معلومات نہیں رکھتے تھے جس طرح کی معلومات آج کے دور میں سائنس کی ترقی کے نتیجے میں اب ہمیں میسر ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ہیں اور
وہ کچھ اس انداز میں ہیں کہ وہ یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ زمین کو لڑکنے سے، جھکنے سے روکتے ہیں۔ یہ بات اس دور کے لوگوں کے علم میں نہیں تھی، اور اسی دور میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بیان نہیں کیا ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم کتنی معلومات رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے آج کے دور کے مقابلے میں آئندہ کے دور کے بھی کتنے علوم ہیں کہ جن کو ہم سامنے رکھ کر اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک روٹین میں بات ہو رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی نعمتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس آگاہی میں جو مختلف نعمتوں کا ذکر ہے ان میں انداز ایسا ہے کہ بعض چیزیں بعد کے زمانوں کے لوگوں کے لیے ایسا واضح اشارہ بنتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ آخر یہ کیسے اتنے اعتماد کے ساتھ بات کی گئی۔ تو اس کے بارے میں تو وہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ایک انٹلیکچوئل، مسلمان انٹلیکچوئل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے، جبکہ قرآن اللہ کا قول ہے، whereas قرآن is God's word۔ سائنس اللہ کے عمل، اس کے فیصلوں کو جاننے کا ایک علم ہے۔ سائنس discovers the act of God, what God does۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس کو انسان نے جانا اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ جانا، اس کو جب اللہ نے خود اپنی زبان میں بیان کیا اور اس کو بیان کر کے رہتی دنیا تک اس علامات اور دوسری علامتیں بھی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب یہ نہ بھولیے کہ یہ اصل میں ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس کانٹیکسٹ میں، تناظر میں بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کو، قدرت کے شاہکار کو اللہ نے خدمت میں لگا دیا، انسان کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا دیا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ انسان اس حقیقت کو جانے اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمائے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتا ہے، اس کی مانند ہو سکتا ہے، من لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے ان مشرکین کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جن پر گویا کہ قرآن براہ راست نازل ہوا، جو اس کے پہلے پہلے اولین مخاطبین ایڈریسیز تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تمہارے گرد و پیش میں اللہ کی مہربانیوں کی ایک داستان بیان کر رہی ہیں، اس کے باوجود تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، وہ کچھ بنا ہی نہیں سکتے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں، وہ تمہیں مشکل میں تمہارے کام نہیں آ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟
آخر تم اللہ کی بات کو سمجھ کر، اس کے پیغام کو جان کر، اس کے آگے تنہا اس کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات اس لیے کہی کہ اس آیت کے پچھلے جملے میں کے بعد ایک حصہ محذوف ہے، یعنی اس کو آبویس ہونے کی وجہ سے، واضح ہونے کی وجہ سے بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی پوری بات اگر کھول دی جائے تو کچھ یوں ہوگی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم اس کا احاطہ نہ کر سکو گے، تم اس کو شمار نہ کر سکو گے۔ اس کے باوجود تم ناشکری کرتے ہو، اس کے باوجود تم اسے چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طرف جاتے ہو جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے، فوراً تمہیں سزا نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان اللہ لغفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تم اس کی غفور الرحیم ہونے سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ خیال نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں ابھی فوراً نہیں پکڑ رہا تو تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ نہیں، وہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ اپنی رحمت میں جلدی کرتا ہے، اپنی پکڑ میں، اپنے غضب میں، اپنے سزا میں وہ جلدی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ حساب کتاب ہوگا، ابھی تمہیں وہ تمہاری تمام تر نالائقیوں کی باوجود تمہیں موقع فراہم کر رہا ہے، تمہیں آپ کہیے کہ ڈھیل دے رہا ہے، مزید امکانات مہیا کر رہا ہے کہ تم چاہو تو تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ لیکن یہ مت بھولو کہ بہرحال وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہیں اللہ کے حضور میں جواب دہی کرنی ہوگی، اور اس جواب دہی کے لیے اسے کہیں جانا نہیں پڑے گا، معلومات کے لیے، تحقیق کے لیے اس کو کہیں کسی ایجنسی سے رابطہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، رہے وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے۔ یعنی ان کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان پکارے تو اس کو کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے، جو نہ پیدا کرنے والے ہیں نہ ان کا دنیا کے چلانے میں کوئی حصہ ہے، ان کو پکارنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اپنی حماقت میں یہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اختیار کیے۔ فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔
یہ بات اس لیے کہی گئی کہ سوائے اس کے کہ سورج یا اس طرح کے کچھ دیوتا ان کو بھی پوجا گیا، اکثر وہ معبود کے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا گیا، جن کی پرستش کی گئی، وہ معبود تھے کہ جو یا فرشتے تھے یا جن تھے یا انسان تھے، انہی کے بت بنائے گئے اور انہی کو پوجا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ یہ کوئی چیز بنا سکتے ہیں، یہ تو خود بنائے گئے ہیں، اور نہ ان کو اس بات کی خبر ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی مردہ ہیں تمہاری طرح، یعنی جب تم کو موت آئے گی تو یہ بھی اسی طرح سے موت کا ان کو تجربہ ہوگا جیسے تم کو ہوگا، تمہارے آباء و اجداد کو ہوا۔ یہ تو انتظار میں ہے کہ کس دن سور پھونکا جائے اور ان کو اٹھایا جائے، اور تم احمق لوگ ہو کہ تم ان کو پوج رہے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ دنیا میں ایسے احمق لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو محض آنکھیں بند کر کے رسم و رواج کی وجہ سے یا آباء و اجداد کی تقلید، بیجا تقلید کے ایک طریقے کی وجہ سے ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جن کی وہ جانتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں، ان کا سرے سے کوئی تک نہیں۔ فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، چاہے انسان کسی علاقے کے ہوں، کسی زمانے کے ہوں، کسی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہی بات ہے کہ جو قرآن مجید نے اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے بھی مسلمانوں سے کہا کہ تم ان کو بھی یہی کہو کہ الہنا و الہکم واحد، ہمارا الہ تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود۔ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس نے بنایا، جو دنیا کو چلا رہا ہے، جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو سننے کے بعد اگر اس کی حکمت میں یہ بات طے پاتی ہے کہ اس دعا کو بین ہی انہی الفاظ میں مان لیا جائے جن الفاظ سے کہ یہ ادا کی گئی، مانگی گئی، تو وہ ایسے بھی کر لیتا۔ لیکن اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس دعا کے رسپانس میں جو اس کی حکمت میں زیادہ بہتر ہے، وہ ویسے بھی کر سکتا ہے۔ سو ایسا معبود جو دعائیں سنتا ہو، کیسے ہم نہیں جانتے، سپر نیچرل طریقے سے، ما فوق الفطرت طریقے سے، اور سنتا ہی نہیں ہے بلکہ جو کچھ وہ سنتا ہے اس کو وہ پورا کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیسے ہم نہیں جانتے، سپر نیچرل طریقے سے، ایسے طریقے سے کہ جو عام فطرت سے ہٹ کرے۔ ایسی ہستی اس پوری کائنات میں صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ گاڈ ہے۔ اس کو آپ جس نام سے بھی پکاریں، اصل میں جب آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ آپ کس ہستی کو پکار رہے ہیں، تو پھر نام اپروپریٹ موضوع ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اللہ کہیں گے اور اسے کسی اور نام سے نہیں پکار۔ یہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور زیادہ امکان یہی معلوم ہوتا ہے کہ الہ سے پہلے ال لگ گیا اور بار بار استعمال کے نتیجے میں وہ الہ کی جگہ اللہ ہو گیا۔ مگر یہ کہ رحمان و رحیم، ابھی ہم نے دیکھا الغفور الرحیم، الحکیم، العزیز، اور نہ جانے کتنے نام ہیں اس کے۔ فرمایا کہ ولد اللہ عبد الرحمان، کہیے کہ
چاہے اس کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایم ما تدعو، تم جس نام سے بھی اس کو پکارو، فلاح الاسماء الحسنی، اس کے لیے سارے ہی اچھے نام. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کا اصل نام تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی اور نام سے اس کو پکارا تو پھر ہم بلاسفیمی کریں گے، ہم گستاخی کریں گے، زیادتی کریں گے. چنانچہ انگلش میں بھی ترجمہ کرنے والے بہت سے لوگ اللہ کو اللہ ہی بولتے ہیں، جو میری کبھی سمجھ میں نہیں آتا. بھائی آپ نے لوگوں کو اگر اللہ کے پیغام کی طرف بلانا ہے اور ان کو اس سے انٹروڈیوس کرانا ہے، اس کی باتوں کو سمجھانا ہے، تو پھر آپ کو اسی زبان میں تمام الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ جو زبان وہ جانتے ہیں. تو فرمایا کہ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، چنانچہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کو نہیں ماننا چاہتے، قلوبہم منکرتم، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرتے ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان. اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ رکھنا چاہتا ہو، موت کے بعد آنے والی زندگی کے تصور سے اسے کوئی دلچسپی نہ ہو، نہ وہ مانتا ہو نہ وہ ماننا چاہتا ہو، تو ایسا شخص کون ہوگا؟ دنیا پرست، دنیا ہی میں جس کی ساری کوشش غرق ہو گئی. ایسے لوگ پھر ان کے دل اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچی ہوئی بات، پہنچا ہوا پیغام، اس کے لیے وہ نہیں کھلتے، وہ بند رہتے، وہ تنگ رہتے ہیں، وہ سخت ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اگر کسی شخص کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں، کسی شخص کو اس دنیا کے آگے کسی اور دنیا کی امید نہیں، تو وہ اللہ کے پیغام کو سنے گا کیوں؟ اور وہ ظاہر ہے کہ جب نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی آخرت ہے، تو وہ ایک متکبرانہ انداز میں اپنا وقت صرف کرے گا، استعمال کرے گا، اور اسے دعوت نہیں دی جا سکتی، اس سے بات نہیں ہو سکتی، دین کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرنے والے، اور وہ تکبر کرتے ہیں. یہ اصل میں اس کی وجہ بتا دی کیوں انکار کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے. اور یہی تکبر ہے جس کی وجہ سے جب انکار ہوگا تو انسان مجرم ٹھہرائے گا اور وہ پکڑا جائے گا. اسی کو کافر کہتے ہیں. فرمایا کہ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم اعلانیہ کرتے ہو. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب یہ بات طے ہو گئی کہ ایک شخص اس دنیا میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی کم مائیگی کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، دوسرے انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو یہ متکبر انسان. اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو، مستکبرین کو نہیں پسند کرتے. یہ اصل میں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اصل میں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو ہرگز پسند نہیں کرتے. اللہ کو ایسے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی،
قالوا اساطیر الاولین، تو یہ کہتے ہیں کہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ یہ کب کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن کی دعوت آگے بڑھی تو لوگوں نے اس کی آیات سنی، لوگ اس کی آیات سن کر متاثر ہوئے، اور جو ماتحت لوگ تھے انہوں نے اپنے لیڈران سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی یہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ جو ماتحت پوچھے گا، جو غلام، جو کمزور اپنے لیڈر سے، اپنے آقاؤں سے پوچھے گا، ایمان لایا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ دبی زبان میں ہی پوچھے گا نا، ایسے ہی پوچھے گا کہ جس میں یہ بات آخری حد تک واضح نہ ہو جائے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہی انداز اختیار کیا گیا، اور جب کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ان سے کہ یہ تمہارے رب نے کیا اتارا، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں اگلوں کے افسانے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ کہانیاں سناتے رہے ہیں، جو پچھلے لوگ گزر گئے ان کی کہانیاں، ان کے افسانے، یہ افسانوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس میں اگر تمہیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ جو تمہیں متاثر کرتی ہے تو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو در حقیقت افسانے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مذہب ہو یا سیاست ہو، جب یہ بات طے پا جاتی ہے کہ آپ نے دوسرے گروہ کی بات کو ہرگز مقبول نہیں ہونے دینا، تو پھر ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو پارٹیز، ریلیجس، پولیٹیکل اور اینی ادر، وہ شروع کر دیتی ہے، اور اس کیمپین میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو انڈرمائن کرو، اتنا گندا کر دو، اتنا گندا کر دو کہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں اور سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ تو چنانچہ یہی بات قریش کے لیڈرز کرتے کہ اگلوں کے افسانے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو جب اس طرح سے سخت الفاظ، سخت زبان کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ جب کسی کی نفی کی جائے، تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو بیوقوف ہوتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ہاں میں لانے لگتے ہیں، اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اسی فلو میں بہہ نکلتے ہیں۔ لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ محض شور شرابے کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہی ہے وہ چیز کہ جو پروپیگنڈا کیا کرتے تھے وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں، جب ان سے ان کے آپ کہیے کمزور لوگ، ان کی قوم کے، ان سے پوچھتے کہ یہ آخر تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ جواب میں کہتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، افسانوں کے علاوہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات وہ بیان کرتے اساطیر الاولین، اور اس طرح سے وہ اپنے ماتحتوں کو بالکل چپ کرا دیتے اور ان کو اس طرح سے دور کر دیتے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی، ان کی بات کو کسی صورت بھی اس بات کا موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ اس کو قبول کریں۔ فرمایا کہ اساطیر الاولین یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ فرمایا لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، یہ جو وہ کرتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، سارے کے سارے بوجھ قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم، یعنی خود تو جو وہ بھگتیں گے
وہ دوسروں کی جو بوجھ ہیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا، ان کی گمراہی کا بھی بوجھ اپنے اوپر لیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا وہ تو بچ جائیں گے، نہیں، وہ اپنی بے وقوفی، حماقت اور گمراہی کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اور ادھر یہ کہ جو گمراہ کرنے والے تھے، جو لیڈرز تھے، جو شور مچاتے تھے، جو پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ دوہرا بوجھ اٹھائیں گے، ایک خود گمراہ ہونے کا بوجھ اور ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ۔ اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے بوجھ تو سہیں گے ہی، ان کو تو انہیں اٹھانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں اور محض اپنی خواہشات اور جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو بھی امکانات ہیں وہ انہیں حاصل ہوتے ہیں بائی ہک اور بائی کروک، اس کو پورا کرنے کے لیے اس بات کے بارے میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں لیتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فرمایا الا جان لو سا ما یزرون، بہت برا ہے وہ بوجھ کے جو یہ اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ قد مکر الذین من قبلہم، یہ صرف انہی لوگوں کی حرکتیں نہیں ہیں، قریش کے لوگوں، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ دنیا میں شکلیں بدل جاتی ہیں، کردار بظاہر دوسرے نظر آنے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں باتیں وہی ہوتی ہیں، جھوٹ، مکر، دھوکہ، پروپیگنڈا، اعتماد کے ساتھ غلط گفتگو کرنا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی جو لوگ گزرے انہوں نے بھی مکر کیا۔ مکر کیا یعنی چالیں چلی۔ یہ چالیں اس لیے کہا گیا کہ یہ بات تو نظر آ گئی تھی قریش کو کہ یہ پیغام برحق ہے، یہ سچا پیغام ہے، اور اب ہمارے پاس اپنے آپ کو بچانے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم فریب کریں، ہم چالیں چلیں۔ تو یہی چالیں ہیں جو وہ چل رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے مکر کیا، ان سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی، جیسے فرعون نے، کہ اس نے جو حرکت بھی کی اصل میں وہ ایک فراڈ تھا، ایک مکر تھا، ایک فریب تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا تھا۔ کیونکہ ایک چیز یہ کہ آپ غلطی کر رہے ہیں اور آپ دیانتداری سے غلطی کر رہے ہیں، آپ یو مین اٹ، یہ ایک اور طرح کی غلطی ہے، لیکن ایک بہت ہی گہری ڈیپ غلطی یہ ہے، آپ کہیے کہ بہت بڑا گناہ یہ ہے، بہت ہی سنگین جرم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ غلط، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے اس مقام کو برقرار رکھنے کی جو پیغمبروں کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کیا ہوا، لیکن چونکہ وہ اتنے زیادہ دنیا کے ساتھ اور اپنے اقتدار کے ساتھ محبت کرتے تھے، چمٹے ہوئے تھے، کہ انہوں نے چالیں چلنے لگی۔ صبح و شام یہ سوچتے تھے کہ کس طرح سے کوئی ایسا فراڈ کریں، کوئی ایسا دھوکہ دیں کہ جس سے یہ آئی ہوئی آفت کسی طرح سے ٹل جائے۔ تو فرمایا کہ قد مکر الذین من قبل، فریب کیا یقیناً ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گئے، ان سے پہلے یعنی قریش کے انکار کرنے والوں سے پہلے۔ تو کیا ہوا کہ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی۔ القواعد بنیاد، بنیانہم ان کی عمارت، فخر علیہم السقف، تو ان کے اوپر سے ان کی چھت آ پڑی، اوپر سے گر پڑی، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے اوپر عذاب آیا وہاں سے
جہاں سے وہ توقع ہی نہیں کر رہے، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے. جب خدا کی پکڑ آتی ہے ایسے ہی آتی ہے. لوگ دن دناتے ہیں، لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں، متکبرانہ باتیں کرتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اسکیم بنائی ہے، پلان بنایا ہے، وہ بہت سالڈ ہے، مضبوط ہے. لیکن انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے کہ جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں، من حیث لا یشعرون. فرمایا کہ ثم یوم القیامہ، یہ تو ہے دنیا کا انجام. پھر قیامت کے روز یغزیہم، وہ انہیں رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. ذلیل کرے گا اس لیے کہ یہ نہیں مان رہے اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ہمارے پیغام کا انکار کر دیا. ہم ان کو چھوٹا کر کے دیں، ان کو ہم ذلیل کریں. فرمایا کہ یغزیہم، وہ ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. وہ یقول، اور کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری حمایت میں لڑتے ہیں، یعنی وہ تمہاری حمایت کریں گے. اور تشاقون فیہم، اور تم ان کے لیے لڑتے تھے، جن کے بارے میں تمہیں یہ گمان تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، اور تم لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ڈیفینڈ کرتے تھے ان کو. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ کہ جو علم دیے گئے، ان الخزي اليوم والسوء، آج کے دن رسوائی اور بدبختی، علی الکافرین، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کافر، جان بوجھ کر انکار کرنے والے. کون لوگ؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے، ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے. یہ بات قرآن مجید نے بہت بیان کی ہے کہ لوگ اس دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ انسان کمزور ہے، اور اپنی کمزوری میں انسان غلطیاں کرتا ہے، اور وہ غلطیاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ناواقفیت میں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ جان بوجھ کر کرتا ہے. لیکن ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر وہ غلطی نہیں کرتا، اور کرنے کے بعد اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا اور اس پر اصرار نہیں کرتا. تو کسی انسان کی کوئی غلطی جو ایسی ہو، اس پر وہ پکڑا نہیں جائے گا، اس پر وہ اللہ کے ہاں سزا یافتہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ توبہ کرے گا، وہ استغفار کرے گا، اور اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ کر لے گا. اللہ کے ہاں پکڑے وہ لوگ جائیں گے کہ جو غلطی کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں. جب کوئی شخص جان بوجھ کر غلطی کرے تو وہ در حقیقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا بگاڑتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. چنانچہ اس وجہ سے قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر اس حقیقت کو واضح کیا ہے اور بار بار اس بات کو بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ جن کو اللہ نے سزا کا مستحق بنایا، حالات نے سزا کا مستحق بنایا، برے ماحول نے سزا کا مستحق بنایا. خود انہوں نے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنایا. تو وہ اگر کسی پر بظاہر ظلم کر بھی رہے ہیں تو وہ کسی پر نہیں کر رہے،
سوائے اپنے آپ۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ فرشتے وفات دیں گے جن کو اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں، تو غلط کام کر رہے ہوں، کہ پورے اطمینان کے ساتھ شراب، کباب، بے حیائی، جھوٹ، ظلم، فراڈ، متکبرانہ گفتگو، لوگوں میں تقریریں، بات صاف معلوم ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا، تو جب فرشتے ان کے پاس ان کی وفات کو منعقد کرنے کے لیے، ان کو موت سے دوچار کرنے کے لیے آئیں گے، تو فرمایا کہ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ اس وقت سرنڈر کر دیں، یعنی اپنے اس غلطی، اپنی اس زیادتی پر اصرار نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کے برعکس سرنڈر کریں گے اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ایسے میں جب آدمی جب پکڑا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، ایگزام دے رہا ہو کوئی اسٹوڈنٹ، بچپن کے ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے میں آئے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچنگ ہے وہ چیٹنگ کر رہا ہے، اور انویجیلیٹر آیا اور میں نہیں کر رہا تھا، ایک انسٹنکٹیو جیسے ہوتا ہے نا، ریئیکشن رسپانس، تو اس طرح سے وہ بھی رسپونڈ کریں گے کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برائی نہیں کر رہے، وہی کہیں گے بلا، ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے، جانتا ہے، یعنی کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو، کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو، اللہ سب چیزوں سے باخبر ہے۔ آج تو خیر یہ بات ایسے واضح ہو گئی کہ آپ کو اگر کوئی چالان آتا ہے، پینلٹی آتی ہے کہ آپ ٹریفک لائٹ وائلیٹ کر رہے تھے، ساتھ تصویر بھی آئی تھی، تو جب وہ تصویر آتی ہے اور آپ دیکھیں یار گاڑی تو میری ہے، اندر جو تصویر میں ہی نظر آ رہا ہوں، اور ڈیٹ بھی ہے، اور فلاں ڈیٹ کو فلاں وقت میں ہی اس سڑک سے ٹریفک سگنل سے گزرا تھا، اس کے بعد کیا رہے گا؟ یہ بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، دھوکہ دینا، یہ تو اسی دنیا میں اگر کسی کو اختیار ہے، کچھ سسٹم میں اس کو کچھ اختیار حاصل ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، چلے گا، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تو کہا جائے گا کہ دیکھو اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ہوگا تکبر کرنے والوں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا اتارا، نازل کیا تمہارے رب نے۔ یہ بھی جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ اب ایک مرتبہ پیغام پھیل جائے گا تو لوگ ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، تو یہ جواب میں کہیں گے قالوا خیرا، جو کچھ اس نے نازل کیا وہ بہت ہی عمدہ ہے، یعنی زندگی بدل گئی، کیا خوش قسمت دن تھا کہ جس دن ہم اس سے متعارف ہوئے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدہ رویہ اختیار کیا ان کو اس دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو سب سے بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا گھر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا، خیر ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو خیر قرار دیا۔ خیر قرار دیا یعنی انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اس کو مانا، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اس دنیا میں خیر کرتے ہیں، جو اس دنیا میں بھلائی کا پرچار کرتے ہیں، نیکی کا جو جذبہ اللہ نے فطری طور پر ان کے اندر پیدا کیا ہے، وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو
اس کی قدر کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ نیک عمل کرتے ہیں، ان کے صحیح رویے کی وجہ سے ان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ بھلائی دے گا۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اپنے اس قانون کے مطابق اپنے اس فیصلے کو سنایا کہ جس قانون میں یہ بات طے ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کے مقابلے میں سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہی عمدہ ان کا اہل تقوی کا ٹھکانہ ہوگا، گھر ہوگا۔ وہ ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں دریا جاری ہوں گے، لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو ایک بات ہے وہ تو متشابہات ہے، میٹافوریکل ہے کہ اس میں نہریں بہتی ہوں گی، دریا بہتے ہوں گے، ان کی کیا حقیقت ہوگی ہم نہیں جانتے۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے یہ اصل جنت کا ڈسکرپشن ہے کہ وہاں وہ سب کچھ ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے، جس کی انہیں خواہش ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خواہشات پر پابندی عائد کی ہوئی، یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ آخرت میں ایک تو انسان خواہش بھی پاکیزہ ہی کرے گا، جو بری خواہشات ہیں دنیا میں وہ آزمائش کے لیے انسان کے اندر آتی ہیں، ان کی پاکیزگی ہو جائے گی، اس لیے کہ جائیں گے ہی وہاں پاکیزہ لوگ۔ اور دوسرا یہ کہ جو خواہش ہوگی اس کو اللہ پورا کرے گا۔ یہ ہے اصل جنت کی ڈسکرپشن۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے اللہ اہل تقوی کو صلہ دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ یہی لوگ ہیں جن کو جب فرشتے جن کی روح قبض کرتے ہیں انہیں وفات دیتے ہیں، طیبین، پاکیزہ حالت میں، یعنی وہ پاک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا اور اسی طرح سے بیان کیا جیسے کہ انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا۔ وہاں کہا کہ جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہو۔ یہاں کہا طیبین، اس کا الٹ کیا ہے کہ وہ پاکیزہ ہوں گے، پاکیزگی کی حالت میں ان کو وفات دیں گے فرشتے۔ یقولون، تو وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی، شاید سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، یہ احساس کہ یہ جنت ہمیں ایسے ہی نہیں ملی، جیسے کہ کسی رئیس باپ کے بیٹے کو وراثت میں اس کی ساری دولت مل جائے، وہ کیا کمال ہے، اس میں کیا خوشی ہے۔ آدمی عام طور پر اس طرح سے جو دولت پاتا ہے وہ ڈل ہو جاتا ہے، اس کو صحیح استعمال بھی نہیں کر پاتا، اس لیے کہ اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جنت میں تو جو ایک بہت بڑی حوصلہ افزا بات اللہ کی طرف سے کی جائے گی وہ یہ ہے کہ یہ بے مثال غیر معمولی انعام تمہیں ملا ہے، جانتے ہو کیا؟ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں اب ان آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے آج سورہ نحل کی آیت نمبر 15 سے اپنا سبق شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے یعنی اللہ نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، کہ کہیں وہ تمہیں لے کر جھکنا پڑے، وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، اور اس نے نہریں جاری کر دیں اور راستے نکال دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی راستے کی رہنمائی پاؤ۔
وعلامات، اور اس نے دوسری علامتیں بھی طے کی، مقرر کی، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، تو کیا پھر جو پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ برابر ہوگا اس کے کہ جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم یہ کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنے کی کوشش کرو، لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپا کے کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سب کا حساب کتاب ہوگا اور وہ جانتا ہے سب کچھ۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ اور دوسرے معبود کچھ نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے، خود مخلوق ہیں، انبات مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور انہیں نہیں ہے شعور، احساس، ایانا یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ جن کو پوج رہے ہیں۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، چنانچہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ انکار دل ہی کرتا ہے، زبان تو محض دل کے اندر پیدا ہونے والے احساسات کی عکاسی کرتی۔ وہم مستکبرون، ان کے دل منکر ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہے، تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، کوئی شبہ نہیں ہے، ان اللہ، کہ اللہ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ پسند نہیں کرتا ان کو کہ جو تکبر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ کیا چیز ہے کہ جو تمہارے رب نے نازل کی، قالو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں، اساطیر الاولین، اگلوں کے افسانے ہیں۔ لیحملوا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اٹھائیں گے، اوزارہم، اپنے بوجھ، کاملتاً، پورے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان لوگوں کے بوجھوں میں سے بھی کچھ حصہ وہ اٹھائیں گے کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ الا، جان لو، ساء ما یزرون، نہایت برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک چالیں چلیں ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی۔ فخر علیہم السقف، اور گر پڑی ان کے اوپر چھتیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے، گر پڑی ان پر چھتیں ان کے اوپر سے۔ فاتاہم العذاب، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ثم یقول، ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ رسوا کرے گا ان کو، ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک، شرکا، کہ جن کے بارے میں تم خوب جگڑتے تھے، جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، یقیناً رسوائی آج کے دن اور بدبختی، برائی، علی الکافرین، کافروں کے لیے، کافروں پر ہے، یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے والوں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو جب فرشتے جن کی جانیں قبض کرتے ہیں، جن کو وفات دیتے ہیں یا وفات دیں گے، ایسی حالت میں کہ جب ظالمی انفسہم، وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو کیا ہوگا کہ وہ ان کی طرف سپر ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، اور
سلامتی کے لیے اور خیر سگالی کے لیے نیگوسیشنز کریں گے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا، کیسے ہم بچ سکتے ہیں کچھ. ما کننا نعمل من سوء، وہ کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے. بلا، ہاں کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے اس کو کہ جو تم کرتے رہے ہو. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں سے ہمیشہ رہنے کے لیے ان میں. فلبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. فقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا. قالوا خیرات، تو وہ کہیں گے کہ خوب چیز اتاری. وہ یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب چیز اتاری. بلدار للذین احسنوا فی هذه الحیات فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے عمدہ رویہ اختیار کیا اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے کامیابی ہے، بھلائی ہے. بلدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے. نعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب ہے اہل تقوی کا گھر، یعنی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں، دریا. لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا اس میں جو کچھ وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے اللہ بدلہ دیتا ہے، صلہ دے گا، بدلہ دے گا ان لوگوں کو کہ جو متقی ہیں، جو اہل تقوی ہیں. الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، وفات دیتے ہیں، طیبین، پاکیزگی کی حالت میں. یقولون، تو وہ کہتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جناب جنہوں نے تھینک سوال یو ویری مچ کرنا ہے سر. نہیں سر، دیر آر نو ہینڈز اپ رائٹ ناؤ. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پلیز آپ اپنا ہینڈ ریز کر لیں اور زوم کے اندر، اور انشاءاللہ ویل ٹیک یور کوسچن. جی نوشاد شفقت صاحب، پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کوسچن کر لیں. جی نوشاد شفقت صاحب، وی کانٹ ہیئر یو. آپ کا مائک دوبارہ میوٹ ہو گیا، آپ پلیز اپنا کوسچن کر لیں. جی آئی ڈونٹ تھنک آپ کا مائک کنیکٹڈ ہے. ویل موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچنر. ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس، آپ پلیز اپنا مائک تب تک فکس کر لیں. شبنم صاحبہ، پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا کوسچن کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ابھی آپ نے بتایا، ہم نے ذکر کیا، یہ اللہ جو ہے یہ پروبیبلی الہ سے بنا ہے. سر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ نام کوائٹ فریکوینٹلی یوز کیا ہے قرآن میں، تو اٹ مینز اٹس اوکے. مطلب یہ کوئی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے، اٹس جسٹ کہ یہ لینگویج میں آ گیا اس طرح سے تو یہ بن گیا. تو از اٹ سو؟ تھینک یو سر. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ تو اصل میں اس کے بننے کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے. لفظ اللہ ہی ہے، یعنی اب الہ کوئی کہے گا تو غلط کہے گا. سو ہوتا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا نام ہے، تو بھئی یہ نام ان کو کیسے پڑا؟ تو پھر اپنا ایک قیاس بیان ہوتا ہے، ایک آپ کہیے ایک تاریخی کوئی حوالہ دیا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نام تو نام ہے، وہ تو جب آپ اس ہستی کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو یہی نام لے کے کریں گے. لیکن یہ بتانا اس لیے مقصود ہوا کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ جو بعض لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نادانی میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی نام ہے کہ جس کے علاوہ آپ کو کوئی اور نام بولنے پکارنے کی اجازت ہی نہیں.
حالانکہ خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ناموں سے پکارا. کہیں رب بولا ہے, کہیں رحمان بولا ہے, اور خود فرمایا ہے کہ قُلِ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, ان سے کہو کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. ایما تدعو, تم کسی نام سے بھی پکارو اس کو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فلہ الاسماء الحسنی, اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں. لیکن یہ ایک پرابلم ہے, اس پرابلم کا کوئی علاج نہیں ہے کہ جب کوئی چیز انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. پروپیگنڈے کا زور ہوتا ہے, لوگ ایک بات مان لیتے ہیں, اس کے بعد سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا نام کسی اور نام سے اس کو بلایا نہیں جا سکتا. چنانچہ وہ انگلش میں بھی ترجمہ کرتے ہیں قرآن کا تو اللہ بولتے ہیں, اللہ کو اللہ ہی بولتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ خالد کو آپ کیا ٹرانسلیٹ کر کے انگلش میں کہیں گے کہ the one who lives forever. مطلب گاڈ سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, اس کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے. عربی زبان میں اس کا یہ نام کوائٹ کلیئرلی آبویسلی پچھلے ساروں پیغمبروں میں سے شاید ہی کسی نے اللہ کا لفظ استعمال ایسے کیا ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہو, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, وہ عرب میں تھے. باقی تو عبرانی زبان تھی, سریانی زبان تھی, اور زمانے تھی. تو یہ میں اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ کا, پلیز آپ اپنا سوال کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ شاید یہ سمجھنے کے لیے تھا کہ اس دنیا میں جو لوگ ہیں, جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں, تو ان کی آخرت تو اچھی ہوگی, دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھا ہوگا. لیکن دیکھیں دنیا میں تو بہت ظلم ہو رہا ہے, جو ظالم ہے ظلم کر رہا ہے, اور جو برداشت کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کئی لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں, اتنے نیک ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ ظالم ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے پلیز بتا دیجیے. تھینک یو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب قرآن مجید اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے جیسے کہ سٹیٹمنٹ آپ نے دی, اور آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں سوال پیدا ہوا, اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کیا جنرل پرنسپل کے طور پر کی جا رہی ہے یا اس کو ایک پرٹیکولر ایرا اوکیزن گروپ کے لیے کہا جا رہا ہے. سو یہ جو بات ہے, میں نے اس کی تشریح میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھیوں کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل. سو یہ اصل میں وہ اسپیسیفک گروپ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو ایپلیکیبل ہوتا ہے. ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا گیا, باپ اور بیٹا, زکریا علیہ السلام بھی اور یحییٰ علیہ السلام. سو یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے, تو اب یہ ان اسپیسیفک ہو گیا. یہ جو پروناؤن ہے یہ اس کا اینٹیسیڈنٹ وہ لوگ ہیں کہ جو امیڈیٹلی ان آیات کے بیک گراؤنڈ میں موجود تھے, یعنی صحابہ کرام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. جی سر تھینک یو. نیکسٹ کوشچن ہے شاہین ناز صاحبہ کا, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم سر. میں نے پوچھنا تھا, ایک شخص ہے جو جنرل اسٹور کا مالک ہے اور مسجد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے رمضان کے مہینے میں اس اسٹور سے سامان خریدنے کے لیے اس سے رابطہ کیا ہے. اب اسٹور کا جو مالک ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے اسٹور کی جو اشیاء اس سے مسجد کے راشن کی ضرورت کو پورا کر سکے. تو وہ اپنے دوست سے تقریباً 3 لاکھ 1.5 ماہ کے لیے ادھار لے رہے ہیں کہ یہ اس ضرورت کو پورا کر سکیں, اور بعد میں وہ 1.5 ماہ بعد اصل رقم کے ساتھ 25,000 انہیں اور پروفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں. تو کیا یہ لینا ٹھیک ہوگا؟ سود تو نہیں ہے؟
جو دے رہے ہیں شے، انہیں اس شے کے دینے کی اصل قیمت کے علاوہ ایک پائی نہیں لینی چاہیے. مسجد کا راشن ہے، ظاہر ہے کہ افطاری کرنے والے لوگ آئیں گے، عملہ ہے، امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں اور لوگ ہیں خدمت کار. تو اسی کو سود کہتے ہیں کہ آپ کسی کی ضرورت کے لیے ان کو قرض دیں اور پھر اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں. اگر تو مطالبہ اس بنیاد پر ہوگا کہ وقت کے ساتھ اس پیسے کی قوت خرید کم ہو جائے گی تو پھر اس کو ایسے کلیئرلی سٹیٹ کرنا چاہیے، ورنہ قرض پر اضافی رقم مانگنا یہی سود ہے. اور جو مطالبہ کر رہا ہے وہ ایک ناجائز مطالبہ کر رہا ہے. جو دے رہا ہے اگر اس کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے اور انشاءاللہ اس کا قصور نہیں. سر دراصل وہ جو ادھار دے رہا ہے وہ مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن جو ضرورت جس کو ہے نا وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیں گے تو میں آپ کو اس طرح زائد پروفٹ میں سے آپ کو بھی دوں گا. کون سے پروفٹ میں؟ مسجد میں تو کوئی پروفٹ نہیں ہوتا سر. وہ کیونکہ وہ جو سامان دے رہے ہیں تو وہ پروفٹ پہ ہی دیں گے نا. نہیں، مجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو بیچیں گے، پروفٹ کہاں سے آ گیا؟ جی تو وہ ظاہر کم خرید پہ زیادہ پیسوں پہ انہیں مسجد میں دیں گے تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں، یہ اس کو پروفٹ نہیں کہتے، اس کو سود کہتے ہیں. اس میں البتہ ایک شکل ہو سکتی ہے اور وہ شکل یہ ہے کہ جو سامان لے رہے ہیں وہ اناؤنس نہ کریں، وہ اس شرط کو بیان نہ کریں، قیمت ادا کرتے ہوئے خوش دلی سے زیادہ دے دیں. زکوٰۃ صدقات کے پیسوں سے نہیں، اپنی جیب سے. جو زکوٰۃ صدقات مسجد فنڈ میں پیسے آئیں گے اس کے وہ امین ہیں، اس کی ایک پائی بھی زیادہ وہ نہیں دے سکتے. اپنی طرف سے وہ کسی شخص کو انعام کے طور پر دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب وہ بیان کریں گے تو الفاظ کے ہیر پھیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سود ہوگا. اس لیے کہ آپ جب کمٹ کر رہے ہیں بیفور ہینڈ تو یہ کمٹ کرنا ہی اصل میں یہ سود ہے. تھینک یو سر. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے نازلے امتیاز کا. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کریں. تھینک یو. السلام علیکم جی. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آج کل بہت زیادہ سب لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ کا نام الرحمن کہ وہ بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، تو کہتے ہیں کہ کہاں رحم کرنے والا ہے، انسانوں کے ساتھ تو اتنا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، دنیا میں لوگ اتنے پریشان ہیں، تو رحمت کہاں نظر آ رہی ہے؟ تو کیا اس کا جواب ہونا چاہیے؟ اس کا جواب وہی ہونا چاہیے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پر اس کو بیان کیا ہے. ایک بیان کیا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 12 میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دو جگہ بیان کیا اور نہیں کیا، دو نمایاں جگہیں ہیں. آپ کہیے مجھے یاد ہے. اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے واضح طریقے پر کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے. اب یہ جو جملہ ہے اس کے بعد آپ کوئی سوال پوچھیں گی کہ کہاں لازم کیا ہے، وہ تو ظلم رہا ہے. تو اگلی بات کو بھی جان لیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً جمع کرے گا تم سب کو ایک قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ الرحمن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کا دن ہو، ورنہ اس کو رحمان ماننا ممکن نہیں ہے. چنانچہ اس کا صحیح تعارف یہ ہے کہ وہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے اور اس کی عنایت رحمت ہمیشہ کے لیے ہے. ایک چیز ہے اس کی رحمت کا جوش اور دوسرا ہے اس کا دوام، ایٹرنٹی. یہ قیامت کے دن کھلے گی بات کہ دنیا میں جو مظالم ہوئے وہ مظالم تھے ہی نہیں. وہ تو جیسا کہ میں نے آج کے اس لیکچر میں کہا کہ یہ ظلم تو ظلم کرنے والا اپنے اوپر کر رہا تھا. جن کے اوپر ظلم ہوا ان کو تو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، اتنا دے گا
کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اوپر زیادہ زیادتیاں ہوئی ہوتی. تو وہ کوئی ظلم نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے چنانچہ اس سارے لائف کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. اس دنیا میں صرف آزمائش ہو رہی ہے. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں لیکن اپنے اوپر کر رہے ہیں. قرآن کا ایک مقام یہ ہے, دوسرا مقام بڑا سادہ سا ہے, وہ تو میں اور آپ سب جانتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ رحمان و رحیم ہے, یعنی چنانچہ اس وجہ سے وہ بدلے کے دن کا مالک. تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے نوشاد. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں ہر سوال کے جواب میں آئی ہوپ یو آئی آنسرڈ یور کوسچن. جی تھینک یو سر. نیکسٹ کوشچن ہے نوشاد صاحب کا. آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے ٹرائی کر لیں. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آئی ہوپ یو کین ہیئر می ناؤ. جی الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب, پروفاؤنڈ لیکچر ٹوڈے. اور میرا ایک کامنٹ اس سے آگے یہ ہے کہ وہ جو اس وقت کے کافر تھے وہ کوئی آرڈنری انٹیلیجنس کے بھی نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہوتا ہے کہ کافی اچھے انٹیلیجنٹ لوگ تھے, کیونکہ سورہ یاسین میں وہ فرماتے, وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ جب ان سے تلقین کی جاتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, تو وہ کہتے ہیں ارے تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ خود اگر چاہتا تو کھلا دیتا, یہ تو تم سری گمراہی میں ہو. اور میرا کوشچن جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کی بات کر رہا ہوں کہ بآیات اللہم الارض, اس کے بعد بآیات اللہم اللیل, بیچ میں ایک جو ایک آیت آ گئی ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج. یہ کیوں ربط ٹوٹ جاتا ہے لگتا ہے ایسے؟ یہ بیچ میں اس آیت کے آنے کی وجہ یا ایکسپلینیشن کیا ہو سکتا؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب اینڈ اے ویری پروفاؤنڈ لیکچر. تھینک یو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ نے 2 آیات کا حوالہ دیا. ایک میں تو زمین ہے, اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد, سوکھی ہو جانے کے بعد اس کے اندر دوبارہ زندگی کو پیدا کرنے کا حوالہ دیا گیا. دوسرا رات کا حوالہ دیا جس میں سے غالباً نسلخ منہ النہار, ہم اس میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں, اس کا حوالہ دیا. اور آپ نے فرمایا کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. تو اصل میں یہ درمیان میں اس لیے بات آئی کہ بات کو بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں, اور قرآن مجید نے ہر عمدہ مؤثر انداز اختیار کیا ہے. یہاں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جوڑوں کی ایک مثال پہلے آئی اور ایک مثال بعد میں آئی. آپ ایک لیکچر دے رہے ہیں اور لیکچر میں آپ ایک کانسیپٹ کو, ایک فینومینن کو آپ کلیریفائی کر رہے ہیں, آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھانے کے لیے پہلے اس کی ایک مثال پیش کی, اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ کو یہ معلوم ہے یہ کیوں ہے. اس لیے کہ اصل پرنسپل یہ, اصل فینومینن یہ, جس کے نتیجے میں یہ ہوا. اور لو اس کی ایک اور مثال. زمین مردہ ہے, آسمان سے پانی برس رہا ہے, جس کے بعد وہ زندہ ہو جاتی ہے. زمین اور آسمان یہ مل کر ایک جوڑا ہے. رات اندھیری ہے, اس میں آرام کیا جاتا ہے. دن روشن ہے, اس میں کام کاج کیا جاتا ہے. دونوں مل کر جوڑا بنتے ہیں. درمیان میں فرمایا سبھی کچھ جوڑا جوڑا ہے. اور کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہے جو آخرت کی زندگی ہے, جس کو آپ یہ دیکھیے کہ آج ہی کے ایک سوال میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. جو سوال کیا گیا تھا کہ بھائی ظلم ہے یہاں, تو وہ رحمان کہاں سے ہوا؟ ارے بھائی, آپ زندگی کو, پوری زندگی کو دیکھیں گے, دنیا کی زندگی کو اس کے جوڑے آخرت کی زندگی کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ پر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. سبحان اللہ. تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو ویری مچ.
Thank you very much, sir. We don't have any more questions. Okay, Aisha साहिबा ने फिर अपना hand raise किया. Please आप अपना mic unmute करके अपना सवाल कर लें. हाँ, बस सर एक दुआ के रेफरेंस से बात पूछनी थी मुझे. आपने भी फरमाया कि दुआओं के बारे में, तो एक मेरे जहन में आता है, हम लोग जो दुआएं मांगते हैं उसके बारे में 3 बातें हैं ना. एक तो या वो फौरन से कबूल हो जाती है, या फिर वो अल्लाह ताला हमें आखिरत में उसका बदल देंगे, और एक तीसरी बात मैं भूल रही हूँ. एक मुझे ये पूछना था कि जो हमारी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो जब आखिरत में हमारे जो अमाल का वजन होगा, तो क्या वो उसमें ऐड होंगी या उसका अलहदा से एक्स्ट्रा कोई हमें रिवॉर्ड मिलेगा? होप कि आप मैंने ठीक से कुछ. थैंक यू सर, थैंक यू. एक तो ये कि दुआओं के कबूल होने की कई शक्लें आपने 2 बयान की. एक तीसरी है कि आप चाहती हैं कि ये कल हो जाए, अल्लाह ताला उसको 10 साल बाद करना चाहते हैं, ये भी एक शक्ल है. और एक और शक्ल भी है, आप चाहती हैं वो ऐसे हो जाए, अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो ऐसे ना हो, वैसे हो जो आपके लिए ज्यादा बेहतर है. एक शक्ल ये भी है. लेकिन ये जो आपने आखिरत की बात कही, ये तो असल में देखिए, आखिरत में वजन कैसे होगा आमाल का और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है. लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो आप करते हैं, अच्छे अमल और मेरे जैसे लोग बुरे अमल, ये अपने एक ओवरऑल एनालिसिस में इनके बारे में फैसला होगा. ये बंदा ठीक था, ये बंदा बुरा था. यानी या बुराई नेकी को खा जाएगी, या नेकी बुराई को हड़प कर जाएगी. तो ये जो एक कंपटीशन है नेकी और बदी में, इसमें दुआओं का करना और दुआओं के बज़ाहिर कबूल न होने की सूरत में सब्र करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो इस वजह से अल्लाह ताला के तरफ से किसी फैसले पर भी मायूस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी नेकियां हमारी बुराइयों पर गालिब आ जाए. Thank you very much, sir. We don't have any more questions, so we will conclude this session. Inshallah, we'll meet again. Sir, can you confirm if we will be having this class again next week, or will this be after Ramzan now? नहीं, Okay. next week इंशाल्लाह होगी. उसके बाद possible नहीं. Right, sir. Thank you very much. Thank you very much, everybody, for attending, and thank you very much, sir. Assalamu alaikum.